رات کا گہرا سکوت ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر نیم تاریکی میں درختوں کے سائے جھول رہے تھے اور کبھی کبھی ہوا کی سرسراہٹ کھڑکی کے پٹوں کو ہلا دیتی۔ گیسٹ روم کی مدھم پیلی روشنی میں علیشہ میز پر جھکی اپنے نوٹس لکھنے میں مگن تھی۔ دیوار پر لگا گھڑیال رات کے 11 بجنے کی خبر دے چکا تھا۔ کمرہ مکمل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف قلم کی خراش اور صفوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ علیشہ نے چونک کر قلم روکا، ایک پل کو دروازے کو دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، آئیے۔ دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور ایمان اندر داخل ہوئی۔ ہلکی سی بوکھلاہٹ اور اضطراب اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ علیشہ نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر ایمان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر فوراً چوکنی ہو گئی۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ ایمان تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ علیشہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ایمان اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے علیشہ۔ ابھی میں بھائی کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی کہ اندر سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی، جیسے وہ کسی تکلیف میں ہو یا ڈر گئی ہو۔ علیشہ نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ ایمان نے بات جاری رکھی، مجھے ڈر ہے، خدا نخواستہ بھائی کا خون بہت گرم ہے۔ اگر انہوں نے غصے میں آ کر اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو ہمیں بہت بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ کیس بھی بن سکتا ہے، بدنامی الگ۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ کیا تم میرے ساتھ چل کر دیکھ سکتی ہو؟ کمرے میں ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا۔ علیشہ نے گہری سانس لی، پھر پوری سنجیدگی سے بولی، دیکھیے ایمان، میں آپ کے گھر صرف 2 دن کے لیے آئی ہوں۔ امی بابا کل واپس آ جائیں گے تو میں فوراً چلی جاؤں گی۔ میری زندگی میں پہلے ہی بہت پیچیدگیاں ہیں۔ میں کسی ایسے معاملے میں نہیں پڑنا چاہتی جس سے میری عزت پر حرف آئے۔ ایمان نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کوئی سہارا ڈھونڈ رہی ہو، مگر علیشہ کی نظروں میں نرمی کے ساتھ سختی بھی تھی۔ آپ جائیے، وہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے۔ مجھے معاف کریں، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ علیشہ نے نرمی سے لیکن قطعی انداز میں بات ختم کی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر میز کے قریب جا کھڑی ہوئی، گویا یہ گفتگو یہیں ختم ہو چکی ہو۔ ایمان چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ایمان کی آنکھیں بے چینی سے علیشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ علیشہ نے کتاب بند کر دی تھی، مگر اس کا دل اب بھی دوراہے پر کھڑا تھا۔ ایمان چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر یکدم جذبات سے لبریز آواز میں بولی، تمہیں کسی عورت ذات پر رحم نہیں آتا؟ علیشہ، ایک عورت ہی تو دوسری عورت کی مددگار ہوتی ہے۔ اگر آج تم کسی کی مدد کرو گی تو کل تمہارے لیے بھی نئی روشنی پیدا ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتی کہ ایسی باتوں میں تاخیر جان لینے والی ہو سکتی ہے؟ علیشہ نے آنکھیں میچ لیں۔ اس کی پیشانی پر الجھن کی ہلکی لکیریں ابھر آئیں۔ ایمان کے لہجے میں التجا تھی، مگر ساتھ ہی ایک بے بسی بھی، جو سیدھا دل میں جا لگتی تھی۔ ایمان نے قدم آگے بڑھایا۔ دیکھو علیشہ، میں ارحم بھائی کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ وہ مجھے دیکھ کر طیش میں آ جاتے ہیں۔ ان کا مزاج تمہیں پتہ ہے، لیکن تم مہمان ہو، وہ تمہاری عزت کرتے ہیں۔ تم جاؤ گی تو شاید وہ تحمل کا مظاہرہ کریں، کم سے کم اتنا کہ ہمیں اصل بات معلوم ہو سکے۔ علیشہ نے آہستہ سے سر جھٹکا۔ اس کے ہونٹ لرزے، جیسے دل کی بات زبان پر لانے سے جھجک رہی ہو۔ پھر دھیرے سے بولی، ایمان، میں واقعی کسی مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی۔ میں یہاں کل کی مہمان ہوں۔ اگر کل کچھ بگڑ گیا تو میری زندگی، میری تعلیم، میرا وقار، سب کچھ داؤ پر لگ جائے گا۔ وقار؟ ایمان کا چہرہ دکھ سے بوجھل ہو گیا۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو گیا اور ہم نے کچھ نہ کیا تو کیا تمہیں لگتا ہے وہ ہمارے سکون کا حصہ بننے دے گی؟ تم کل چلی جاؤ گی، مگر اگر کوئی مسئلہ ہو گیا اور انویسٹیگیشن ہوئی تو سب لوگ زیر اعتاب آئیں گے اور ان میں تمہارا نام بھی ہوگا۔ علیشہ کی نظریں جھک گئیں۔ اس نے پلکیں پونجھنے کے بہانے چہرہ چھپایا۔ کمرے کی دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک اب کانوں پر بوجھ بن رہی تھی۔ سناٹے میں ایمان کی باتیں کسی گونج کی مانند دماغ میں ہتھوڑے برساتی تھیں۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر علیشہ نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں،
لیکن ایمان، میں دل سے رضامند نہیں ہوں۔ اگر کچھ غلط ہوا تو میں کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لوں گی۔ ایمان نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شکریہ، بس تم چلو، اتنا کافی ہے۔ علیشا نے دل پر جمی الجھن کو دبایا، چادر سنبھالی اور دھیرے دھیرے ایمان کے ساتھ باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں خاموشی چھائی تھی۔ دیوار پر لگے بلب کی مدھم روشنی میں ان کے سائے لرز رہے تھے اور علیشا کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، جیسے کسی انجان مصیبت کی پیش گوئی کر رہا ہو۔ اندھیرے اور سناٹے سے بھرے کوریڈور میں دونوں لڑکیاں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھیں۔ دیوار پر لگے زرد بلب کی روشنی ان کے سائے کو لمبا کر رہی تھی اور ہر قدم کے ساتھ علیشا کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ایمان کی آنکھیں مسلسل دروازے کی جانب مرکوز تھیں اور علیشا کی آنکھیں بے اختیار چادر کے کنارے کو مروڑ رہی تھیں۔ جب وہ دونوں ارحم کے کمرے کے سامنے پہنچیں تو علیشا نے ہچکچاہٹ سے ایمان کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے بولی، آپ میرے ساتھ اندر چلیں گی؟ میں اکیلی نہیں جاؤں گی۔ ایمان نے فوراً اس کی طرف دیکھا، جیسے پہلے سے یہ جملہ سننے کی توقع ہو۔ علیشا، میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے نا، اگر میں اندر گئی، اگر میں نے کچھ پوچھنے یا بولنے کی کوشش کی تو بھائی مجھ پر بلا وجہ برس پڑیں گے۔ ہماری تو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں بنتی۔ اس نے بمشکل ضبط سے خود کو تھامے رکھا۔ تم جاؤ پلیز، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ تمہیں عزت دیتے ہیں۔ علیشا کی نظریں دروازے پر جم گئیں، جیسے وہ لکڑی کا نہیں کوئی آتش فشاں ہو۔ پھر اس نے ایک نظر ایمان پر ڈالی، جیسے آخری بار تسلی کرنا چاہتی ہو کہ وہ واقعی اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ وہ خاموشی سے ایک پل کھڑی رہی اور پھر ایک لمبی گہری سانس لے کر اسے ہوا کے سپرد کیا۔ دل کی دھڑکن کے شور میں اس نے کانپتے ہاتھ سے دروازے پر دستک دی اور دروازہ دھیرے سے کھول کر اندر قدم رکھ دیا۔ باہر ایمان کی نظریں وہی جمی رہ گئیں۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، بس ایک LED اسکرین کی جھلملاتی روشنی ماحول کو روشن کیے ہوئے تھی۔ سامنے ہی ارحم کاؤچ پر نیم دراز بیٹھا ویڈیو گیم کھیلنے میں مگن تھا۔ اس کے کانوں میں ہینڈز فری لگے تھے اور انگلیاں ریموٹ پر برق رفتاری سے چل رہی تھیں۔ علیشا نے اندر قدم رکھا تو لمحہ بھر کے لیے اس کا دل بیٹھا۔ یہ سب معمول سے ہٹ کر تھا، ویسا نہیں جیسا ایمان نے بتایا تھا۔ ارحم نے دروازے کی آہٹ محسوس کرتے ہی نظریں اسکرین سے ہٹا کر اس کی طرف اٹھائیں۔ آنکھوں کے بھویں سوالیہ انداز میں بلند ہوئیں۔ تم؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی حیرت بھری مسکراہٹ ابھری۔ کچھ چاہیے تھا؟ علیشا نے بے باکی سے اس کی نظروں کا سامنا کیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا مگر لہجہ مضبوط رکھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی جسے آپ لے کر آئے ہیں؟ ارحم کی ہنسی اچانک تھم گئی۔ اس نے ریموٹ سائڈ پر رکھا اور دھیرے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کون سی لڑکی؟ اس کے لہجے میں الجھن اور غصہ دھر آیا۔ علیشا نے نگاہ دوڑائی، کمرے کے کونے، بیڈ، پردے، ہر سمت ایک تیز سی نظر ڈالی، مگر اچانک ارحم کے ماتھے پر بل پڑے اور اس نے لمحے بھر میں علیشا کا بازو پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ علیشا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جاسوسی کرنے آئی ہو میری؟ اس کی آواز کرخت اور سرد تھی۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں میرے کمرے میں؟ علیشا بوکھلا گئی، آنکھیں پھیل گئیں، سانسیں الجھنے لگیں۔ نہیں پلیز، میں تو بس آپ کی بہن۔ ایمان نے کہا کہ یہاں سے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بس اس کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کی آواز تھر تھرا رہی تھی اور آنکھوں میں سچ کی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ارحم کی گرفت آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑتی گئی۔ اس نے علیشا کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں خوف تھا لیکن جھوٹ نہیں۔ اس کا انداز یکسر بدل گیا، لبوں پر ایک عجیب سا طنزیہ تبسم ابھرا۔ اچھا، تو بہن کے کہنے پر جاسوس بن کر آئی ہو؟ لیکن دل اس کا بھی اب ہولے ہولے دھڑکنے لگا تھا۔ علیشا نے سانس بحال کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ ابھی بھی اس کے بہت قریب تھا۔ اب تو بہت اچھے سے تمہیں جاسوسی کرواؤں گا، اس نے آہستگی سے کہا۔ آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ صرف کچھ دن ٹھہر جاؤ پیاری لڑکی۔ یہ کہتے ہی وہ پیچھے ہٹا، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ علیشا کے دل میں سرد لہر دوڑا گئی۔ اس کا انداز عجیب تھا، جیسے کچھ اور چھپا ہو۔ علیشا نے موقع ضائع نہ کیا، پلٹی اور تقریباً دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھیں بے یقینی سے بھر گئی تھیں اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کیسا شخص ہے؟
جبکہ پیچھے سے اس نے مسکراتے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اتنا بڑا شکار میرے ہی گھر میں اور مجھے ہی معلوم نہیں۔ اسے اپنی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی علیشا نے دروازہ زور سے بند کیا، جیسے باہر کی دنیا سے خود کو کاٹ دینا چاہتی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے پیٹھ دروازے سے ٹکائی اور آہستہ آہستہ زمین کی طرف پھسل دی گئی۔ کمرے کی خاموشی میں اس کی سانسوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور کئی گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے ہڑبڑائی، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس کا لمس مجھے برا کیوں نہیں لگا؟ اس کی آواز میں حیرت، خوف اور الجھن کا عجیب امتزاج تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی۔ ارحم کی آنکھوں کی گہرائی، اس کی گرفت کی شدت اور پھر وہ آخری جملہ، سب کچھ جیسے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ کون ہے یہ شخص؟ وہ دھیرے سے بولی اور خود کو سنبھالتی ہوئی بیڈ پر جا بیٹھی۔ چادر اپنے گرد لپیٹ لی، جیسے خود کو کسی انجانے خوف سے بچانا چاہتی ہو۔ پھر ایک لمبی تھکی ہوئی سانس کے بعد اس نے موبائل اٹھایا اور اپنی ماں کا نمبر ڈائل کیا۔ پہلی ہی بیل پر دوسری طرف سے ندرت بیگم کی آواز ابھری، السلام علیکم بیٹا، خیریت؟ ابھی تک تم سوئی نہیں؟ علیشا کی آواز کانپ رہی تھی مگر وہ اسے قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی، آپ کب واپس آئیں گی؟ مجھے صبح 8 بجے آپ کے پاس آ جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ بس اب بہت ہو چکا، آپ اور ابو وہاں جا کر مجھے تو جیسے بھول ہی گئے ہیں۔ ندرت بیگم کی آواز میں تشویش ابھری، کیا ہوا بیٹا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ ممانی یا پھر کسی اور نے کچھ کہا ہے؟ ان کا ماتھا ٹھکنا تھا۔ علیشا نے پلکیں میچ لیں، لبوں کو سختی سے بھینچا اور بامشکل خود کو قابو میں رکھتے ہوئے بولی، نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ یہ محل نما گھر مجھے گھٹن جیسا لگنے لگا ہے امی، سانس لیتی ہوں تو بھی دل ڈرتا ہے، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ فوراً ندرت بیگم نے نرمی سے کہا، ارے میری جان، ہاں فکر نہ کرو، شادی نپٹ چکی ہے، ہم صبح سویرے ہی نکلیں گے، انشاءاللہ 10 بجے تک ہم پہنچ جائیں گے۔ تم ناشتہ کر کے آ جانا اور فکر بالکل نہ کرنا۔ علیشا نے جیسے ساری امید ماں کی آواز میں سمیٹ لی ہو۔ شکر ہے، وہ بس اتنا کہہ کر فون بند کر گئی۔ آہستہ سے بستر پر لیٹ گئی، چادر سے چہرہ ڈھک لیا اور ایک آہ بھری۔ کمرے کی خاموشی پھر گہری ہو گئی، لیکن دل میں ایک انجانا شور باقی تھا جس کا نام وہ بھی خود بھی نہیں جانتی تھی۔ دوسری جانب سفینہ بیگم کے کمرے کی فضا بوجھل تھی، لائٹس مدھم تھیں اور سائیڈ لیمپ کی زرد روشنی ایمان کے چہرے کو نیم سایہ میں رکھے ہوئے تھی۔ وہ صوفے پر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ سامنے سفینہ بیگم گہری سوچوں میں گم نرمی سے سر نفی میں ہلا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر چھپی تلخی وقت کے ساتھ مزید گہری ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ بولیں، آواز میں مایوسی کا سایہ واضح تھا، نہ جانے کیوں ایمان، مجھے لگ رہا ہے اس بار بھی تمہارا منصوبہ ناکام ہو جائے گا، میرا بدلہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ ایمان نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا لیکن کچھ نہ کہا۔ سفینہ بیگم کی آواز اب شدت پکڑ چکی تھی، اس ندرت نے جتنا جینا حرام کیا ہے نا، میری جوانی میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ تمہارے ابا کے کان ایسے بھرتی تھی جیسے کوئی سانپ زہر انڈھیل رہا ہو۔ ہر وقت میری کردار کشی، کبھی کچھ بول دینا، کبھی کچھ، چپکے سے جا کے دادی کو بھڑکا دینا۔ ان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ جب اس کی شادی ہو گئی نا، تب جا کے میری سانس میں سکون آیا تھا، دل خوش ہوا تھا کہ جان چھوٹی، لیکن وہ زہر ابھی بھی میرے اندر زندہ ہے۔ ایمان نے سنجیدگی سے سر جھکایا۔ سفینہ بیگم کی آنکھوں میں شعلے تھے۔ اسی لیے تو چاہتی ہوں کہ اپنے بیٹے ارحم سے اس ندرت کی بیٹی کی شادی کرواؤں، پھر ایک زخم کا حساب لوں گی، وہی محل نما گھر، وہی رشتے، لیکن اب کی بار مات اس کی بیٹی کی ہوگی۔ جیت میری۔ ایمان کی نگاہوں میں چمک آ گئی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، اماں، آپ فکر نہ کریں، آپ کے ساتھ ساتھ میرے بھی حساب باقی ہیں اس لڑکی سے۔ سفینہ بیگم نے چونک کر بیٹی کو دیکھا۔ ایمان نے آنکھوں میں چمک لیے سلسلہ جاری رکھا، میرے سامنے میرا باپ ہمیشہ اس لڑکی کو فوقیت دیتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی فخر، میرے ہر سوال پر تنقید، بس تب سے دل میں نفرت بٹھا لی تھی۔ یہ بدلہ میرا بھی بنتا ہے۔
سفینہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک ابھری، چہرے پر وہی پرانی شیطانی مسکراہٹ واپس آ گئی۔ واہ میری بیٹی، یہی بات تو مجھے پسند ہے تم میں۔ ندرت نے میرا چین چھینا تھا، اب اس کی بیٹی کا سکون چھینو، اس کی عزت، اس کا بھرم، سب کچھ مٹی میں ملا دو۔ ایمان کے ہونٹوں پر بھی ایک زہریلی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ دونوں ماں بیٹی خاموشی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتی رہیں، جیسے ایک ناپاک معاہدہ خاموشی سے طے پا گیا ہو۔ کمرے کی دیواروں تک کو ان کی سازشوں کی بو محسوس ہونے لگی تھی، لیکن شاید وہ یہ بھول رہی تھیں کہ تقدیر کے فیصلے انسان کی چالوں سے کہیں بڑے ہوتے ہیں۔ صبح کا منظر تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا فضا میں نرمی گھول رہی تھی، پرندوں کی چہچہٹ کے ساتھ دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ پورچ میں ایک سناٹا سا چھایا ہوا تھا، جیسے کچھ باقی چھوڑ کر جا رہی۔ علیشہ اپنے سیاہ رنگ کے سوٹ کیس کو آہستگی سے گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی، آنکھوں پر سن گلاسز، چہرے پر تھکن اور اندر ہی اندر عجیب سا اضطراب چھپا ہوا تھا، جیسے کچھ باقی چھوڑ کر جاری ہو۔ وہ بھی گاڑی کا دروازہ کھول ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آواز ابھری، مس علیشہ۔ آواز جانی پہچانی تھی، دل ایک لمحے کو زور سے دھڑکا۔ وہ پلٹی، ارحم ہاتھ جیبوں میں ڈالے آرام سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھپی تھی۔ علیشہ نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ جی؟ ارحم اس کے قریب آ کر کچھ لمحے اسے بغور دیکھتا رہا، پھر دھیمے لہجے میں بولا، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں آپ کو آئے۔ علیشہ نے نظریں چراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، جی میرے والدین ایک شادی میں گئے ہوئے تھے، ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے یہاں آ گئی تھی۔ میرے امتحانات چل رہے تھے، ورنہ ان کے ساتھ ہی چلی جاتی۔ اب وہ واپس آ گئے ہیں تو مجھے بھی جانا ہے۔ ارحم ہلکا سا سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، آپ نے تو ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ آئی ہوئی ہیں، ورنہ میں ضرور آپ کے لیے وقت نکالتا۔ علیشہ ہلکی سی رسمی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی، بہت شکریہ، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات مکمل کرتے ہی گاڑی کا دروازہ کھول چکی تھی، مگر ارحم فوراً آگے بڑھ کر دروازہ دوبارہ بند کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب شوخی کا تاثر تھا۔ چلیے آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، کم سے کم یہ موقع تو دے دیں کہ آپ کو الوداع کہہ سکوں۔ علیشہ ایک لمحے کو ساکت ہو گئی، نظریں نیچی، دل بے ترتیب، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، وہ ہچکچائی تھی۔ ارحم تھوڑا اور جھک کر نرمی سے بولا، پلیز ضد نہ کریں، کم سے کم اتنی مہربانی تو کر سکتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو علیشہ کو یک دم نرم کر گیا۔ شاید اس سب سے جلد جان چھڑانے کا یہی طریقہ تھا۔ وہ دھیرے سے سر ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ وہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارحم ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دوسری طرف جا بیٹھا۔ گاڑی سڑک پر بڑھنے لگی اور علیشہ کا دل انجانی الجھن میں ڈوبنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی کا ماحول خاموش تھا، ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز اور ہلکی سی پرفیوم کی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ارحم ڈرائیونگ کرتے ہوئے کچھ پل خاموش رہا، لیکن علیشہ کی جھکی نگاہوں اور بند لبوں کو دیکھ کر اس نے نرمی سے بات کا آغاز کیا۔ آپ کیا پڑھ رہی ہیں علیشہ؟ سوال سیدھا تھا، مگر اس کے انداز میں حیرانی چھپی ہوئی تھی۔ علیشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جو عام طور پر بات چیت میں پہل کرے۔ خاندان میں بھی اس کی طبیعت کو سنجیدہ اور قدرے مغرور کہا جاتا تھا۔ اس کا میل جول بس رسمی سلام تک محدود تھا۔ اب اس کا یوں باتیں کرنا، خاص دلچسپی لینا علیشہ کے لیے قدرے پریشان کن تھا۔ جی میں میڈیکل پڑھ رہی ہوں، علیشہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ واقعی؟ MBBS کر رہی ہیں؟ جی 4th ایئر چل رہا ہے میرا۔ ارحم نے ایک لمحے کو گردن ہلا کر تاثر دیا، جیسے وہ متاثر ہوا ہو۔ یہ تو واقعی بہت زبردست بات ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی اسمارٹ ہیں۔ علیشہ کو یہ سن کر عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر بس رسمی سا مسکرائی۔ ارحم نے پھر بات جاری رکھی، ویسے آپ کو کیا پسند ہے؟ میرا مطلب ہے پڑھائی کے علاوہ کوئی مشغلہ، موسیقی، کتاب یا پینٹنگ؟ بس زیادہ وقت تو پڑھائی ہی لے لیتی ہے،
لیکن کتابیں پڑھنا اور کبھی کبھار رائٹنگ کرنا اچھا لگتا ہے۔ علیشہ نے مختصر جواب دیا۔ اچھا لگتا ہے سن کر، آپ کی باتوں سے لگتا ہے اب بہت گہری شخصیت ہے۔ وہ تھوڑا سا الجھ رہی تھی لیکن چپ تھی۔ نظریں اس نے اب کھڑکی سے باہر مرکوز کر لی تھیں تاکہ اس کی الجھن چھپ سکے۔ اس کے لیے ارحم کا یہ بدلہ رویہ قابل فہم نہیں تھا۔ ارحم نے کچھ لمحوں بعد بات کو پھر سے نرمی سے موڑتے ہوئے کہا، دیکھیے آپ ہمارے گھر آئیے، یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ آئندہ بھی آتی رہنا پلیز، اور جب بھی آئیں مجھے ضرور بتا دیا کریں۔ علیشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارحم نے بائیں ہاتھ سے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا پرسنل نمبر ہے، کسی بھی وقت ٹیکسٹ کر سکتی ہیں۔ اگر کہیں جانا ہو تو مجھے بتا دینا، میں خود چھوڑ دوں گا۔ آخر آپ میری کزن ہیں۔ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھا، پر علیشہ کے دل میں ایک نیا سوال اٹھا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر صرف مختصر سا جی بولی اور خاموش ہو گئی۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر کے نظارے جیسے ایک دم دھندلے ہو گئے تھے اور اندر کی خاموشی گہرے سوالوں میں بدل گئی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ کلاس روم میں ہلکی سی چہل پہل تھی۔ کچھ طلبہ اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے، چند ایک نوٹس نکالنے میں مصروف تھے اور کچھ بے مقصد ادھر ادھر کی باتوں میں لگے تھے، مگر علیشہ اگلی نشست پر خاموش بیٹھی تھی، دروازے پر نظریں جمائے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے لمحے ساکت ہو چکے ہوں۔ آج ڈاکٹر عارض کا لیکچر تھا، ایک ایسا نام جو نہ صرف ذہانت بلکہ وجاہت اور دھیما دل چھو لینے والا انداز گفتگو لیے مشہور تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھلا۔ سفید کلف لگی شرٹ، نیوی بلیو پینٹ، بازوؤں پر ہلکی سی فولڈنگ اور ہاتھ میں ایک موٹا سا نوٹس پیڈ تھامے ایک بلند قامت متوازن چال والا مرد کلاس میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر عارض کا وجود جیسے روشنی کی کرن ہو۔ کلاس روم کی ساری آوازیں جیسے لمحہ بھر کو تھم گئیں۔ وہ ڈائز تک آیا، ہلکا سا تبسم لبوں پر سجائے گہری نگاہوں سے سب کا جائزہ لیا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس نے نرم مگر باروب آواز میں کہا۔ تمام طلبہ نے بیک وقت جواب دیا، مگر علیشہ کا دل تو جیسے ایک نئی لے میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ ٹکائے نظریں اس پر گاڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر عارض نے لیکچر کا آغاز کیا۔ وہ میڈیکل اصطلاحات، انسانی دماغ کے افعال اور سائنس کی باریکیوں پر بات کر رہے تھے، مگر علیشہ کی سماعت کو تو صرف اس کی آواز کی لو چھو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ بولی، کوئی اتنا حسین بھی کیسے ہو سکتا ہے اور اتنا خوبصورت بول کیسے سکتا ہے؟ چند لمحے اور گزرے جب ڈاکٹر عارض نے ایک دم اپنا لہجہ بدلا۔ اس نے اپنی بات روکی، پیچھے رکھا ہاتھ آگے بڑھایا اور گہرے انداز میں بولنے لگا، آج میں آپ سب سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مجھے بہت گہری لگی۔ میں اکثر اسلامی اسکالرز کو سنتا ہوں اور حال ہی میں ایک ویڈیو دیکھی جس نے میرے دل کو چھو لیا۔ علیشہ کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ اس اسکالر نے کہا کہ اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے۔ سوچو، ایک بے جان سے پتھر کے نیچے رینگتے کیڑے کو بھی وہ رزق دیتا ہے جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ کوئی اسے دیکھتا نہیں مگر رب دیکھتا ہے۔ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ اور ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ، اسے کون رزق دیتا ہے؟ سانس تو نہیں لیتا، نہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، مگر وہ رب اپنی شان کے مطابق اسے بھی عطا کرتا ہے۔ علیشہ کی آنکھیں بھیگنے کو تھیں۔ ڈاکٹر عارض کی آواز میں جیسے ایک خاص سحر تھا جو دل کی تہوں میں اترتا جا رہا تھا۔ اور اگر وہ رب ایک پتھر کے نیچے رینگتے کیڑے کو نہیں بھولتا، ایک ماں کے پیٹ میں بچے کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو وہ ہمارے دلوں میں چلتے وسوسے، ہماری ٹوٹتی امیدیں، ہمارے بے نام خواہشیں کیسے نہیں جانتا؟ کہتے ہی علیشہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے دل کی تہہ سے نکلتی آواز کو سن رہا ہو۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی، جیسے اس کے اندر کی بے چینی اور جذبے عیاں ہو گئے ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، بے خبر ہیں، مگر رب بے خبر نہیں ہوتا۔ ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ ہماری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ڈاکٹر عارض کی بات ختم ہوئی مگر کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا چکا تھا۔ علیشہ نے سانس بھری، دل میں عجیب سی نرمی اور خوف کی ملی جلی کیفیت لیے اور چپ چاپ نوٹ بک پر نظریں جما لیں۔ لیکچر تو جاری تھا مگر اس کا دل آج کسی اور علم سے آشنا ہو چکا تھا۔ پورا دن اسی کشمکش میں گزر چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی
اور الینا اپنی میز کے پاس کتابوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کتاب پر تھیں مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اچانک موبائل کی گھنٹی کی تیز آواز نے اس کے خیالات کو توڑا۔ وہ جلدی سے موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسکرین پر انجان نمبر تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عام طور پر وہ انجان نمبرز پر کال نہیں اٹھاتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں آج وہ خود سے بھی اتنی بے چین تھی کہ ایک اجنبی سے بات کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، کون؟ اس کی آواز تھوڑی لرز رہی تھی۔ السلام علیکم، میں ارحم ہوں۔ دوسری طرف مرد کی گہری اور پرسکون آواز سنائی دی۔ علیشہ ایک دم چونک گئی، اسے پہچان نہ آئی۔ کون؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارحم فرید، تمہارے ماموں کا بیٹا۔ تمہیں یاد ہے نا؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اب اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارحم؟ ہاں یاد ہے۔ آپ کو کیا کام ہے؟ اس نے بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیا تھا۔ ارحم نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا، میں تمہاری امی سے بات کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ تمہاری فیملی کی دعوت کی جائے، ایک چھوٹا سا اجتماع ہو، ہم سب مل بیٹھیں۔ علیشہ کی آنکھوں میں حیرت کے چند قطرے نمودار ہوئے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارحم اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ دل میں ایک سوال اٹھا، مگر اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ امی سے بات کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر وہ اوکے کریں گی تو میں یونیورسٹی کی چھٹی بھی لے لوں گی۔ میری ماں میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ ارحم نے ہنس کر کہا، تم بہت اچھی ہو، واقعی۔ آج کل کے زمانے کے بچے، خاص کر پڑھنے والے، اپنے ماں باپ کو عزت ہی نہیں دیتے۔ تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی۔ علیشہ خاموش رہ گئی۔ اس کے دل میں ارحم کی باتوں کا گہرا اثر ہو رہا تھا، اور یہی چیز ایک خطرناک عمل تھی۔ چند ایک بات اور کر کے اس نے فون رکھ دیا، لیکن دل دماغ ایسا لگتا تھا جیسے ہپنوٹائز ہو رہا ہو، مگر وہ خاموش تھی، اور یہی خاموشی آگے چل کر اس کی جان کا وبال بننے والی تھی، جس سے وہ یکسر ناواقف تھی۔ ارحم دھیمے قدموں سے اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایک سکون بھری خاموشی تھی، جسے صرف ٹی وی کی آواز چیر رہی تھی۔ سفینہ بیگم گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے پوری توجہ کے ساتھ اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر حسب عادت ایک تناؤ تھا، جو ڈرامے کے کسی پیچیدہ موڑ پر ظاہر ہو رہا تھا۔ ارحم نے بغیر کچھ کہے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سفینہ بیگم جھنجھلا کر بولیں اور حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر ان کا غصہ اس وقت ہوا میں تحلیل ہو گیا جب ارحم نے ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، امی، آپ نے مجھ سے کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ اب شادی کر لینی چاہیے، تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب میں واقعی شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننا تھا اور ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ سچ کہہ رہے ہو؟ واہ میرے رب، یہ سننے کے لیے تو کان ترس گئے تھے۔ اب بتاؤ کون خوش نصیب ہے؟ ویسے میرا تو دل ایک لڑکی میں اٹکا ہوا ہے، بہت پیاری ہے، گھر کی تربیت بھی اچھی ہے۔ ارحم مسکرایا۔ امی، آپ جس لڑکی میں دل اٹکائیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ ندرت پھپھو کی بیٹی علیشہ ہے۔ ایک لمحے کو سفینہ بیگم کی مسکراہٹ جیسے رک گئی، مگر اگلے ہی پل دوبارہ لوٹ آئی۔ ندرت کی بیٹی؟ انہوں نے دھیمی حیرت سے دہرایا۔ جی، علیشہ۔ میں نے ان لوگوں کو اتوار کے دن دعوت پر بلایا ہے۔ پھپھو سے میری بات ہو چکی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب آپ کی باری ہے۔ دعوت کے بعد آپ ان سے رشتے کی بات کریں گی۔ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امی، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، یہ لڑکی مجھے چاہیے۔ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی اور کے بارے میں سوچ سکوں گا۔ سفینہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی نمی سی چمکنے لگی۔ ان کے چہرے پر ایک طمانینت، ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ فوراً بولیں، ہاں کیوں نہیں، تم بے فکر رہو، میں خود بات کروں گی۔ وہ میری نند ہے اور تم اس کے بھتیجے ہو، میں جانتی ہوں کیسے منانا ہے، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہوگا۔ ارحم کے لبوں پر ایک دھیما سا تبسم پھیل گیا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ لاؤنج میں خنگی پھیلی ہوئی تھی۔
ایئر کنڈیشنر کی مدھم آواز اور مہمانوں کی گفتگو کا ہلکا شور ماحول کو آرام دہ بنا رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب اپنی اپنی نشستوں پر نیم دراز انداز میں بیٹھے تھے۔ میز پر چائے اور مٹھائی سجائی جا چکی تھی۔ علیشہ خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر واضح اضطراب تھا، مگر وہ اسے چھپانے کی حتی المقدور کوشش کر رہی تھی۔ ارحم اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، نگاہوں میں ہلکی سی چمک لیے، جیسے وہ صرف اسے ہی دیکھ رہا ہو۔ سفینہ بیگم نے ایک گہرا سانس لے کر خاموشی توڑی۔ ان کی آواز میں وہی خاص وقار اور نرمی تھی جو ان کے ہر فیصلے کو وزن دے دیتی تھی۔ ندرت، تمہیں جانتی ہوں، برسوں سے تمہارے حالات کتنے پیچیدہ رہے اس کا بھی اندازہ ہے، مگر اس سب کے باوجود تم نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ تمہاری ہمت اور تربیت کو میں سلام پیش کرتی ہوں۔ ندرت بیگم نے چونک کر اپنی بھابھی کی طرف دیکھا۔ سفینہ بیگم نے موقع غنیمت جانا اور بات آگے بڑھائی۔ میں اور ارحم اس میں کافی دیر تک بات کر چکے ہیں۔ ہم دونوں نے اس بات پر عہد کیا ہے کہ تمہاری بیٹی نہ صرف تعلیم یافتہ بلکہ با اخلاق بھی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کی بہو بنے۔ ارحم اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم رسمی بات چیت شروع کرنا چاہتے ہیں۔ لاؤنج میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ علیشہ کا دل جیسے حلق میں اٹکا ہو۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ اندر ہی اندر دل کی دھڑکن جیسے بے قابو ہو گئی ہو۔ یوسف صاحب کے چہرے پر یک دم خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ان کی آنکھوں میں فخر اور سکون جھلکنے لگا۔ وہ فوراً بولے، ہاں ہاں بھابھی، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ علیشہ تو آپ کی اپنی بیٹیوں جیسی ہے، ایسی جگہ رشتہ آنا ہماری خوش نصیبی ہے۔ مگر ندرت بیگم نے فوراً شوہر کی بات کاٹ دی۔ ان کی نگاہیں علیشہ پر گئیں جو بی خاموش تھی۔ نہیں یوسف، ایسے نہیں، علیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک بار تنہائی میں اس سے بات کر لوں، اس کا دل صاف ہو، تبھی کوئی قدم اٹھایا جائے۔ بھابھی، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں آپ کو فون کر کے جواب دوں گی۔ ارحم نے خاموشی سے علیشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں نرمی تھی، اعتماد بھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علیشہ نے ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً پلٹ گئی۔ اضطراب اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا، مگر دل کی کسی پوشیدہ تہہ میں ایک انجانی سی کشش بھی جاگ چکی تھی۔ لاؤنج کی فضا میں اب نئی امیدوں کی خوشبو کھلنے لگی تھی۔ پوری دعوت میں وہ خاموش ہو رہی تھی۔ رات 10 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی تھی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی علیشہ کی پیشانی پر تناؤ کی واضح لکیریں ابھر آئیں۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی، جہاں یوسف صاحب اور ندرت بیگم بھی اس کے پیچھے آئے۔ ابھی وہ دونوں بیٹھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ علیشہ یکدم ان کی طرف پلٹی۔ آنکھوں میں شدید اضطراب، لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ امی بابا، آپ دونوں پہلی فرصت میں ان لوگوں کو فون کریں اور انکار کر دیں۔ مجھے کسی بھی قیمت پر وہ رشتہ قبول نہیں۔ ندرت بیگم ہکا بکا رہ گئیں اور یوسف صاحب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ علیشہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی ہم وہاں سے آئے ہیں، سب کچھ اتنا اچھا لگا۔ اچھا لگا؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ بابا، آپ نے اس لڑکے کو دیکھا بھی ہے؟ وہ بالکل اچھا انسان نہیں ہے۔ اس کی فیملی اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اس کی بہن کو وہم ہوتے ہیں کہ اس کے کمرے میں لڑکیاں آتی ہیں۔ وہ شراب پیتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، اور جس قسم کا کام وہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی جھول ضرور ہے۔ اتنی کم عمر میں اتنا پیسہ، کچھ تو غلط ہے نا؟ ندرت بیگم نے آگے بڑھ کر علیشہ کا بازو تھاما۔ بیٹا، تم اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی ہو؟ امی، جانتی ہوں، کیونکہ میں اس انسان کو دیکھتی آ رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں غرور ہے، لبوں پر زہر، اور مزاج میں ایک عجیب سا جبر۔ مجھے اس سے بات کرنے میں بھی الجھن ہوتی ہے۔ میں حلال کمائی کھانے کی عادی ہوں۔ کسی ایسے شخص کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتی جو خود کو طاقت کے ضم میں سمجھتا ہو۔ یوسف صاحب کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ غصے سے اٹھے۔ بس کرو علیشہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ کتنی اچھی فیملی ہے وہ؟ آج کل ایسے رشتے ہاتھ نہیں لگتے۔ لڑکیاں تو رو رو کر دعائیں مانگتی ہیں ایسے گھروں میں بیاہے جانے کی، اور تم؟ بابا، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو صرف چمک دھمک دیکھ کر رشتے قبول کر لے۔ میں وہ لڑکی ہوں جو نبھانے سے پہلے سوچتی ہے، اور میں نے سوچ لیا ہے۔ مجھے اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی۔ یوسف صاحب نے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی وہیں ہوگی۔
ندرت بیگم کل ہی بات پکی کر دو۔ علیشہ کا چہرہ زرد ہو گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ نہیں بابا، میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، وہ شخص اچھا نہیں ہے۔ مجھے اس کے ساتھ ہونے کا خیال بھی خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں صرف طنز ہے اور دل میں غرور۔ وہ انسان عجیب سا ہے جسے صرف اپنی جیت سے غرض ہے۔ اگر کوئی اسے پسند آ جائے تو وہ دنیا کا سب سے اچھا شخص بن جاتا ہے، لیکن اگر ناپسند آئے تو وہ اسے مٹی میں ملا دے۔ یوسف صاحب ساکت کھڑے تھے۔ ان کے چہرے کا غصہ اب حیرانگی میں بدل چکا تھا۔ ندرت بیگم نے آہستہ سے شوہر کا بازو تھاما، جیسے وہ بھی علیشہ کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے لگی ہوں۔ کمرے میں ایک بوجھل خاموشی چھا گئی تھی، لیکن علیشہ کی آنکھوں میں ایک ٹھہرا ہوا عزم جھلک رہا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو وہ اب بدلنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں علیشہ اپنے بستر پر ٹانگیں سمیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے رکھا موبائل فون وقفے وقفے سے روشنی کی جھلک دے رہا تھا۔ اسکرین پر ابھرتے نمبر نے اس کے اندر ایک بار پھر اضطراب بھر دیا تھا۔ ارحم کالنگ۔ وہ کچھ لمحوں تک موبائل کو گھورتی رہی، جیسے خود کو قائل کر رہی ہو کہ یہ کال نہ اٹھائے، لیکن پھر رشتہ داری کا خیال، ماں باپ کی عزت کا بار اسے مجبور کر گیا۔ آہستہ سے اس نے کال ریسیو کا بٹن دبایا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، صرف ایک ہلکی سی سانسوں کی آواز تھی۔ پھر ایک بھاری سنجیدہ مگر نرم لہجہ سنائی دیا۔ مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ میرے بارے میں اتنی بری رائے رکھتی ہیں؟ علیشہ کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ وہ آنکھیں میچے، لب سختی سے بیچے، صرف سانس روک کر سن رہی تھی۔ جواب دینے کی ہمت باندھنے ہی والی تھی کہ اگلا جملہ اسے مزید خاموش کر گیا۔ کبھی کبھی کسی کے بارے میں بغیر جانے اتنی سخت رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ کے بابا نے تو میری والدہ کو ہاں کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کی سب گوہرے افسانیاں بھی بتا دیں۔ وہ یکدم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ ساکت تھا، لیکن اندر گونجتے سوالات طوفان بن چکے تھے۔ ارحم کی آواز میں اب ایک عجیب سی چبھن تھی، جیسے وہ تلخ سچ نگل رہا ہو۔ میں نے آپ کو مبارکباد دینے کے لیے کال کی تھی، مگر دل یہ سب ہضم نہیں کر رہا۔ مجھے یہ جان کر واقعی دکھ ہوا کہ آپ میرے بارے میں یہ سب سوچتی ہیں۔ وہ مزید بولا، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر انسان کو عزت دوں۔ آج تک کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی، اور اب تو میں خاص طور پر دھیان رکھوں گا کہ میری ہونے والی بیوی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ علیشہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی اس کی باتیں سچ تھیں، مگر لہجہ جیسے تمانچے کی طرح تھا۔ اور شکریہ آپ کا مجھے میری برائیاں بتانے کے لیے، کیونکہ اب تک لوگوں نے صرف میری اچھائیاں ہی بتائی تھیں۔ وہ جملہ سنتے ہی علیشہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا اور غصے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم بے ترتیب تھے، دل بے چین اور ذہن الجھا ہوا۔ کچھ باتیں دل پر ایسا وار کرتی ہیں کہ زبان جواب دینے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ علیشہ بھی اسی کیفیت میں تھی، انجانے احساسات کے بوجھ تلے دبی، اندر ہی اندر جھنجھلائی ہوئی۔ وہ باہر آتے ہی اپنی ماں پر برس پڑی تھی۔ آپ نے کس کی اجازت سے میری شادی وہاں طے کی ہے؟ میں نے آپ کو منع کیا تھا، لیکن ندرت بیگم خاموش تھی۔ یوسف صاحب کے آگے وہ کچھ نہیں بول پائیں تھیں۔ ان کی لالچی طبیعت انہیں ہمیشہ ہی پریشان کرتی تھی، اور اس بار پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ لاکھ احتجاج کے باوجود اس کی شادی ارحم سے ہو چکی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ انکار کر دے، لیکن وہ واقعی بے بس ہو گئی تھی۔ کمرے کی خاموش فضا میں خفیف سی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ سفید اور سنہری رنگوں سے سجا کمرہ پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا، مگر وہ دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے بیڈ کے کنارے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سر پر عروسی دوپٹہ تھا، ہاتھوں میں مہندی کا رنگ ابھی تازہ تھا، مگر آنکھیں بے رنگ تھیں۔ دل ٹوٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے اس کی مرضی کو روند دیا ہو۔ کتنی بار بابا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ان کے نزدیک ان کی رضا کی کوئی حیثیت نہ تھی۔ دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا اور ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ نگاہ سیدھی اس کے وجود پر پڑی تو پل بھر کو اس کا چہرہ نرم پڑ گیا۔ وہ آہستہ سے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے دھیرے سے پوچھا، جیسے اس کی خاموشی میں چھپے طوفان کو پڑھ رہا ہو۔ علیشہ نے محض سر ہلایا۔ نہ ہاں نہ نہ، آواز کہیں گم ہو چکی تھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
گرم مضبوط گرفت جیسے کسی بکھرتے وجود کو تھامنے کی کوشش ہو۔ آپ کو اب میرے ساتھ صرف اچھی وائبز ملیں گی اور سکون بھی۔ وہ نرمی سے بولا، میں کسی کو نیچا نہیں دکھاتا، یہ میری فطرت ہے۔ میں زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مغرور ہوں۔ اس نے ایک پل توقف کیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، آپ کو بھی شاید یہی لگا کہ میرے کمرے میں لڑکیاں آتی ہیں یا میں کچھ غلط کام کرتا ہوں، لیکن میری جان ایسا کچھ نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی لڑکی تم تھی جو میرے کمرے میں آئی تھی، اور مجھے تم اتنی پسند آئی کہ میرا دل کسی اور کی طرف مڑا ہی نہیں۔ وہ تھوڑا اور قریب ہوا، کیا تم مجھے اب پسند کرتی ہو؟ علیشہ کے لب لرزے، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے آہستگی سے سر ہاں میں ہلا دیا، جیسے ضد زبردستی اور وقت کے آگے جھک گئی ہو۔ ارحم کے لبوں پر پھر وہی خفیف مسکراہٹ ابھری۔ وہ اٹھا، سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس لیا اور اسے علیشہ کے لبوں سے لگا دیا۔ یہ پیو، پھر ہم اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کریں گے۔ ہمارے خاندان میں یہ رسم ہے، تمہیں معلوم ہے نا؟ علیشہ نے اسے الجھن بھری نگاہ سے دیکھا، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، کچھ بھانپنے کی، مگر وہ خاموش رہی۔ بغیر کچھ کہے اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں لیا اور گٹ گٹ کر کے پی گئی، مگر گلاس ختم ہوتے ہی اچانک اس کی پلکیں بھاری ہونے لگیں، سر گھومنے لگا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر لب حرکت نہ کر سکے۔ ایک پل میں اپنا توازن کھو بیٹھی اور بیڈ پر بے سود گر گئی۔ ارحم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی مسکراہٹ اب گہری ہو چکی تھی۔ کمرے کی فضا میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا تھا، جیسے کوئی انکہی داستان شروع ہونے والی ہو۔ اسے بس اتنا محسوس ہوا تھا کہ اسے باہوں میں اٹھایا گیا ہے، اور پھر وہ مکمل دوسری دنیا میں کھو گئی تھی۔ کمرے میں دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے پوری طرح کھینچے ہوئے تھے، مگر تھوڑی بہت روشنی اندر آ ہی رہی تھی۔ کلاک کی سوئیاں 12 بجنے کا اعلان کر چکی تھیں جب علیشہ کی پلکیں ہلکی سی جنبش کے بعد کھولیں۔ چند لمحے تو جیسے ذہن پر دھند چھائی رہی، آنکھوں کے سامنے دھندلا سا منظر تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی کہاں ہے، کیا وقت ہوا ہے۔ جسم میں درد کی ایک خفیف لہر اٹھی تو اس نے گراہ کر آنکھیں مکمل کھولیں۔ نظریں کمرے میں دوڑائیں تو دائیں طرف صوفے پر ارحم نظر آیا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا، بال ترتیب سے تھے، کپڑے بدلے ہوئے، وہ خاصا نارمل لگ رہا تھا۔ علیشہ کو الجھن سی ہوئی، جسم ابھی تک بوجھل تھا، ذہن جیسے کوئی بات یاد کرنے کی کوشش میں تھک گیا ہو۔ وہ تھوڑا اٹھ کر بیٹھی اور ارحم کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولی، رات کو کیا ہوا تھا؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا۔ آواز بھاری اور الجھن بھری تھی، جیسے گلے میں کوئی رکاوٹ ہو۔ ارحم نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ چند لمحے اسے غور سے دیکھا، پھر آرام سے بولا، کیوں، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ علیشہ نے نچلے لب کو دانتوں میں دبایا، آنکھوں میں کچھ سوال، کچھ خوف سا تھا۔ میرے کپڑے کس نے بدلے؟ میں دودھ پینے کے بعد تو شاید سو گئی تھی۔ ارحم ہلکے سے مسکرایا۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ چہرہ پرسکون تھا، جیسے ہر سوال کا جواب پہلے سے طے ہو۔ تمہیں بہت نیند آ رہی تھی، میں نے لائٹس بند کر دیں اور کپڑے بھی بدل دیے۔ کیا شوہر کپڑے بھی نہیں بدل سکتا؟ کوئی اعتراض ہے تمہیں؟ اس کی نظریں علیشہ کے چہرے پر کڑی ہوئی تھیں، جیسے کسی رد عمل کا انتظار ہو۔ علیشہ نے فوراً نظریں جھکا لیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ نہیں، اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ آہستہ سے کروٹ بدلتے ہوئے اٹھنے لگی تھی تاکہ واش روم جا سکے، مگر جیسے ہی پیر نیچے رکھے ایک جھٹکا سا محسوس ہوا۔ سر دوبارہ گھومنے لگا، پلکیں جھپکیں، قدم اکھڑنے لگے۔ اس نے فوراً بستر کا سہارا لیا اور دوبارہ وہیں گر سی گئی۔ آنکھیں موند لیں، جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، مگر جواب اب بھی گم تھا۔ درد اور الجھن کی ایک نئی لہر دل و دماغ کو جھکڑنے لگی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی چھا گئی، اور ارحم اسے یوں کمزور دیکھ کر چند لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے کسی اندرونی سکون کا مزہ لے رہا ہو۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ بیت گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت ایسی ہی نیم گرم رہی تھی۔ اسے اپنی حالت خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی، دوپہر کی روشنی پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر علیشہ کی آنکھوں کے سامنے جیسے ایک ہلکا سا دھند کا پردہ تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنی انگلیوں کو آپس میں الجھاتی جا رہی تھی۔ دل میں عجیب سی اداسی اور بے چینی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ہر لمحہ جیسے کوئی انجان خوف اندر سے ہولے ہولے سر اٹھا رہا تھا۔
دروازہ اچانک کھلا، قدموں کی آواز کے ساتھ ارحم تیزی سے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں کچھ خاص چمک۔ علیشہ، اس نے مختصر سا پکارا اور اس کے قریب آ کر لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ صبح ہم دونوں دبئی کے لیے نکل رہے ہیں۔ میں نے تمہارا پاسپورٹ نکال کر ویزا لگوا لیا ہے، یہ لو سنبھال کر رکھنا۔ علیشہ نے حیرت سے لفافہ پکڑا، نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اتنی جلدی؟ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ ہماری شادی کو تو صرف 1 ہفتہ ہوا ہے اور ہم نے ابھی تک وقت بھی نہیں گزارا۔ ارحم نے اس کے جملے پر ہلکا سا کہکا لگایا، جیسے یہ سب پہلے سے سوچ رکھا ہو۔ ہم وقت گزارنے ہی جا رہے ہیں علیشہ، یہ ہمارا ہنی مون ہے۔ امی نے بھی یہی کہا ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ تنہا وقت گزارنا چاہیے، اس لیے میں نے اپنے تمام آفس سے کام بھی ملتوی کر دیے ہیں۔ پورا ہفتہ تمہارے لیے ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر تھوڑا جھک کر اس کے چہرے کے قریب آ گیا۔ بس تیار رہنا، کل صبح کی فلائٹ ہے۔ علیشہ نے زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجا لی، سر اس بات میں ہلا دیا مگر دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ کوئی اندیکھے خطرے کی گونج جیسے اندر ہی اندر گونج رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بے چینی کی اصل وجہ کیا ہے۔ کیا یہ سفر کا خوف ہے یا ارحم کی موجودگی میں محسوس ہونے والا انجانا سا دباؤ؟ وہ خاموشی سے لفافہ کھول کر پاسپورٹ دیکھنے لگی مگر نظریں بار بار ارحم کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ وہ اب دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو۔ علیشہ نے اندر ہی اندر ایک سرد آہ بھری۔ ٹھیک ہے، میں تیاری کر لیتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ آواز میں لرزش تھی جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارحم نے سر ہلایا اور پھر موبائل پر نظریں جمائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی علیشہ نے پاسپورٹ سینے سے لگا لیا، جیسے دل کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی ہو، مگر اس کے اندر کا اضطراب، وہ چھوٹا سا کانٹا اب بھی اپنی جگہ چپتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح ہی وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ کراچی ایئرپورٹ کی بھاگ دوڑ میں ہر طرف اجنبیت کا شور تھا۔ علینا نے ہلکی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور ہاتھ میں ارحم کی دی ہوئی فائل اور ہینڈ بیگ تھام رکھا تھا۔ وہ بار بار حیرت سے بورڈنگ پاس پر لکھی تحریر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا؟ وہ اچانک رکی جب ایئر لائنس کی اسکرین پر لاہور فلائٹ لکھا ہوا دیکھا۔ ارحم، وہ دھیرے سے پکار کر اس کے قریب ہوئی۔ ہم تو دبئی جا رہے تھے نا؟ ارحم جو موبائل میں مصروف تھا ایک پل کو رکا اور کندھے اچکاتا ہوا بولا، ہاں جا تو وہی رہے ہیں، لیکن لاہور سے؟ وہاں سے ہماری کنیکٹنگ فلائٹ ہے۔ علیشہ نے آنکھوں میں الجھن بھر کر اسے دیکھا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ بس پلان میں تھوڑا بدلاؤ آیا، جلدی کرو، بورڈنگ کا وقت ہو رہا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ سفر خاموشی سے کٹا۔ علیشہ پورے راستے بے چین سی رہی۔ لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد وہ سمجھی تھی شاید یہاں سے فوراً آگے کی پرواز ہوگی، مگر ارحم اسے لے کر ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بلیک ٹینڈڈ گاڑی ان کے سامنے رکی اور دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ راستہ طویل تھا۔ شہر کے مصروف راستوں کو عبور کر کے گاڑی ایک خاموش سی بلڈنگ کے سامنے رکی۔ علیشہ حیران تھی، نہ تو یہ کوئی ہوٹل لگ رہا تھا، نہ ہی ایئرپورٹ کے قریب کا علاقہ۔ ارحم نے دروازہ کھولا، اس کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، چلو تمہیں تھکن ہو گئی ہوگی، یہ آرام کے لیے فلیٹ ہے۔ وہ گڑبڑا گئی، لیکن ہم دبئی کے لیے نکلنے والے تھے نا؟ ہاں، بس تھوڑا سا آرام اور پھر نکلیں گے نا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ لاؤنج میں ایک شخص بیٹھا تھا، عمر رسیدہ، سوٹ میں ملبوس، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ وہ پاکستان کا ایک مشہور سیاستدان تھا جس کی تصویر علیشہ کئی بار ٹی وی پر دیکھ چکی تھی۔ وہ سمجھی شاید ارحم کسی اہم ملاقات کے لیے آیا ہے اور اسے ساتھ لے آیا، مگر اگلا لمحہ اس کے لیے زمین کھسکا دینے والا تھا۔ ارحم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے سیاستدان کے سامنے تقریباً دھکیلتے ہوئے بولا، معافی چاہتا ہوں سر، تھوڑی دیر ہو گئی، بس آپ یہاں آ گئے ورنہ یہ آپ کے گھر ہی آ جاتی۔ علیشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ارحم، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارحم نے اس کی طرف ایک سرد نظر ڈالی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، تمہیں ہر حال میں انہیں خوش کرنا ہے علیشہ، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شکایت ہو۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ علیشہ کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، دل جیسے سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
ارحم نے پیچھے مڑے بغیر کہا، بس تمہیں وہی کرنا ہے جو کہا گیا ہے، خوش کرنا ہے، باقی مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارحم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو مجھے؟ وہ آگے بڑھی مگر ارحم دروازہ کھول چکا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی جیسے کوئی بوجھ اتار کر جا رہا ہو، اور بغیر کچھ کہے دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ اور پھر وہ قیامت اس معصوم پر بھرپا ہوئی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ سیاستدان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، اتنا شرمانا کس بات کا؟ تم میرے لیے بیوی ہی ہو، میری شادی کی پہلی رات بھی تم میرے پاس لائی گئی تھی، بس فرق صرف اتنا تھا اس وقت تم بے ہوش تھی اور اب ہوش میں ہو۔ وہ احتجاج کرنے لگی، اس آدمی کو دور دھکیلنے لگی، مگر اس کی ہر کوشش رائے گاں گئی تھی اور سب تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی عزت، اس کا وقار، سب کچھ۔ 2 مہینے بعد کمرے کی خاموشی قبرستان کی خاموشی سے کم نہ تھی۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سورج کی مدھم کرنیں بھی اس کے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکیں۔ وہ اپنے بستر پر گم سم بیٹھی تھی، نظریں خلا میں گم، آنکھیں خشک، لیکن اندر طوفان بھرپا تھا۔ 2 مہینے ہو چکے تھے، 2 مہینے جن میں ہر لمحہ اس نے خود کو جیتے جی مرتے دیکھا تھا۔ ارحم کی ہر بات، ہر مسکراہٹ، ہر نرم لہجہ اب اسے زہر لگتا تھا۔ سچائی جب سامنے آئی تو ایسا لگا جیسے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ شادی جسے اس نے اپنی قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، در حقیقت ایک سودا تھی، ایک قیمتی سودا، جہاں وہ خود ایک پروڈکٹ تھی، صرف ایک وجود، ایک ذریعہ، جس کے ذریعے ارحم ایک طاقتور سیاستدان کا اعتماد جیت کر اپنا کاروباری ٹینڈر حاصل کر چکا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ ہسپتال سے لوٹی تھی، رپورٹ اس کے ہاتھ میں کانپتی رہی، پازیٹیو لکھا ہوا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ ماں، یہ لفظ اس کے لیے کبھی اتنا اذیت ناک نہ رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، دھڑکن بے ترتیب اور سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئی ہوں۔ یہ بچہ ناجائز ہے، میری بے بسی کی علامت ہے، میں اسے کیسے قبول کروں؟ وہ خود سے بولی، مگر دل سے ایک اور آواز آئی، یہ میرا ہے، میری کوکھ کا تحفہ، میں اسے کیسے مار دوں؟ وہ زور سے رو دی، تکیے میں منہ چھپا کر، جیسے دنیا سے چھپنا چاہتی ہو، اپنے آپ سے چھپنا چاہتی ہو۔ میں ٹوٹ چکی ہوں، یا شاید اب ٹوٹنے سے آگے نکل چکی ہوں۔ چند لمحے ایسے ہی بیتے اور پھر جیسے اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا، ایک عزم، ایک ہمت اس کی ساکت روح میں ابھری۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر الماری کی طرف بڑھی، اپنے پرس سے موبائل نکالا اور تھرتھراتی انگلیوں سے رابطہ لسٹ کھول کر ایک نام پر رک گئی، ڈاکٹر عارض۔ کچھ لمحے فون کی اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر دل بڑا کر کے ایک مختصر سا پیغام ٹائپ کیا، شکریہ ڈاکٹر عارض، بس آج آپ کی مدد چاہیے۔ پیغام بھیجتے ہی چند لمحوں میں جواب آیا، آپ بے فکر ہو کر اپنا کام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ چھوٹے سے جملے نے اسے زندگی کی ایک نئی لکیر دکھا دی۔ اس نے فون آہستہ سے بیڈ پر رکھا، آنکھیں بند کی اور لمبی سانس لی۔ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ ماں بنے گی، مگر بے آواز نہیں۔ وہ اپنے بچے کو اس بدنما حقیقت کا شکار نہیں بننے دے گی۔ وہ ارحم کے بچھائے گئے جال سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ چکی تھی، اپنے وجود کی بقا کا راستہ، چاہے راستہ گھٹن ہو، مگر اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے وجود میں ایک اور سانس تھی، اور وہ اب جینے کا حوصلہ بن چکی تھی۔ لیکن جو منصوبہ اس نے بنایا تھا وہ کسی بھی قیمت پر آسان نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا، دیوار پر ٹنگی گھڑی 1 بجنے کا اعلان کر چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور باہر کا سناٹا اس سناٹے سے کم نہ تھا جو اس وقت علیشا کے دل میں تھا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ارحم تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ کوٹ اتارنے کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، علیشا فوراً اس کی طرف لپکی، نرمی سے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیا اور بنا کچھ کہے کرسی پر لٹکا دیا۔ ارحم نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے وہ کوئی نیا چہرہ ہو، نیا وجود۔ یہ کیا؟ اتنا خیال کب سے آنے لگا؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں حیرت ابھی باقی تھی۔ علیشا نے اس کا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولی، آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے ارحم، پتہ ہے آج اس سیاستدان نے مجھے بہت پیسے دے دیے۔ ارحم نے ایک پل کو اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے کچھ کھوج رہا ہو۔ اوہ واقعی؟ کتنے دیے؟ وہ ہنسی، لیکن اس ہنسی میں عجیب سا طنز چھپا تھا۔ بڑی بڑی گڈیاں تھیں نوٹوں کی، چاہو تو دکھا بھی سکتی ہوں۔ ارحم نے گردن تھوڑی ٹیڑھی کر کے اسے دیکھا۔ واقعی؟ کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔
یعنی تمہیں؟ علیشا نے اس کا بازو تھام کر اسے بیڈ کی طرف لے جایا۔ فی الحال آپ یہاں بیٹھیے، میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے دودھ کاڑھا ہے، سوچا اتنی محنت کرنے والے شوہر کے لیے کچھ تو کرنا چاہیے نا۔ ارحم بیٹھ گیا۔ وہ حیران تھا لیکن کچھ سمجھنے سے قاصر۔ آپ کتنا خیال رکھتے ہیں میرا، کتنے اوپن مائنڈ ہیں آپ۔ باقی شوہروں کو تو دیکھیے، بیوی ذرا سی بات کرے تو طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ نے تو میری ہر بات کو عزت دی ہے۔ میں اب اپنی زندگی کو قبول کر چکی ہوں ارحم، ہم دونوں ایک نئی شروعات کریں گے۔ آخرکار میاں بیوی دو پہیے ہوتے ہیں نا۔ ارحم نے اس کی باتوں کو غور سے سنا، کچھ الجھ بھی گیا مگر بظاہر مسکرایا۔ تم تو بالکل بدل گئی ہو۔ علیشا نے دودھ کا پیالہ اس کے سامنے کیا۔ یہ لیجئے پیجئے، میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ ارحم نے دودھ تھاما، ایک لمحے کو علیشا کی آنکھوں میں جھانکا مگر پھر بنا کچھ کہے پیالہ منہ سے لگا لیا۔ دودھ پینے کے چند ہی لمحوں بعد اس کی آنکھوں کے آگے دھند سی چھانے لگی، بدن میں کپکپاہٹ آئی اور پھر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ یہ کیا؟ وہ بمشکل بول پایا۔ علیشا مسکرا کر بولی، بس وہی جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں، کچھ پل کا ہوش چھین لینا، تھوڑی دیر کا اندھیرا طاری کر دینا۔ لیکن میں نے آپ کے ساتھ کچھ پل نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دیا ہے۔ ارحم کی آنکھیں بند ہو گئیں، جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہی صوفے پر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علیشا نے سکون کا سانس لیا، آنکھوں سے ایک آنسو بہا اور پھر ہونٹ بھینچ لیے۔ کھیل کا پہلا پتا وہ پھینک چکی تھی اور اس پہلے پتے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی، کیونکہ اس دودھ میں ایک ایسا محلول ملا ہوا تھا جو لمحے میں انسان کا دل روک دے۔ صبح کی دھوپ نرم نرم کمرے میں سرکتی ہوئی تھی۔ گھر کے صحن میں سادگی سے سجایا گیا تابوت آرام سے رکھا تھا، جس کے اوپر سفید پھولوں کا ہلکا سا گلدستہ تھا۔ ارحم کی موت کا غم فضاؤں میں گھل چکا تھا، لیکن علیشا کا چہرہ بالکل سکون کا پتہ دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی تھی، آنکھوں میں ایک پرسکون چمک اور ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ۔ اس کے اندر ایک عجیب سی امنگ جاگی تھی جو اس درد اور غم کو پرسکون قبولیت میں بدل رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ سامنے رکھی ہوئی لاش کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے سر جھکایا جیسے اپنی روح کو خدا کے حوالے کر رہی ہو۔ اس کا دل بھاری تھا مگر اب اس میں کوئی کڑواہٹ یا نفرت نہیں تھی۔ سارا درد، دھوکہ اور تکلیف ایک سبق آموز انجام کی صورت میں ڈھل چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں جو سچائیاں جھیلی تھیں انہیں ایک نئی روشنی دی تھی۔ نیلم بیگم اور ایمان خوب روئی تھیں لیکن اس نے ایک آنسو بھی نہیں ٹپکایا تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد علیشا سفید لباس میں ملبوس اپنے کمرے میں تھی، چہرہ روشن، آنکھوں میں اعتماد اور لبوں پر ایک نرم مسکان۔ ہاتھ میں موبائل تھا اور اس نے ڈاکٹر عارض کو ایک پیغام بھیجا۔ شکریہ ڈاکٹر عارض، آج آپ کی مدد کے بغیر یہ سب ناممکن تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں جواب آیا، آپ کی عدت مکمل ہوتے ہی میں رشتہ بھیجوں گا، آپ کو یاد ہے نا؟ علیشا کی مسکان اور بھی گہری ہو گئی اور وہ بولی، آپ پر 100 جان قربان، میرا آپ نے اتنا ساتھ دیا جس کی کوئی حد نہیں۔ عارض نے جواب دیا، یہ سب کچھ آپ کی سمجھداری کا نتیجہ ہے، اگر آپ نے اپنے بچے کا قتل کیا ہوتا تو آپ گناہ گار ہوتی، لیکن جو آپ نے کیا ہے وہ سب سے بہترین عمل تھا۔ آپ نے ایک ایسے ناسور کو دنیا سے مٹایا ہے جو آپ جیسی لڑکیوں کی زندگی آسانی سے تباہ کر دیتا ہے۔ علیشا نے سر ہلایا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہ موبائل بند کر کے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ باہر کا منظر روشن تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں نئی زندگی کی خوشبو تھی۔ اس کے دل میں اب ماضی کے زخموں کی بجائے امید کی نئی کرنیں چمک رہی تھیں۔ اس کی زندگی کے قرب ختم ہو چکے تھے، اب وہ آزاد تھی۔ جس دن وہ رپورٹ لینے گئی تھی وہاں اسے ڈاکٹر عارض ملے تھے۔ وہ حیران ہوئے تھے، اس سے پوچھا تھا کہ یونیورسٹی کیوں نہیں آئی، اور پھر اس نے روتے ہوئے اپنے دل کا حال بھی ان سے بیان کیا تھا اور اپنی زندگی میں ہوتی تمام مشکلات سے بھی انہیں آگاہ کیا تھا، اور انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ اس انسان کو مار دو، کیونکہ یا تو وہ تمہیں ختم کر دے گا یا پھر اور آنے والی نسلوں کو برباد کرے گا۔ اور پھر اس نے بھی وہی کیا تھا جو اسے مناسب لگا تھا۔ وہ اب اپنی تقدیر کی خود مالک تھی، ایک ایسی عورت جو اپنی زندگی کی گھیپ خود سنوارے گی، نئے خواب بنے گی اور اپنی روشنی میں دنیا کو چمکائے گی۔